السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ، آج کا جو سیشن کا میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس کو سننے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی سنیں گے تو کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لائیں۔ تو میں آج بتانے جا رہی ہوں قیامت کی نشانیاں، ایسی نشانیاں جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں۔ تو میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ کون کون سی تھی اور کیسے کیسے کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، آپ کو، اور اللہ کے دین پر، قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، آمین ثم آمین۔ تو دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں آج کے سیشن کو، قیامت کی نشانیاں جو ہیں۔ تو سب سے پہلی کیا نشانی ہے کہ ایسا دھواں جو آسمان کی طرف سے ظاہر ہوگا، اتنا دھواں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو لپیٹ میں لے لے گا، اتنا زیادہ دھواں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اس کو دخان کہتے ہیں، زخان، اس دھوئیں کو، کہ ایسا دھواں ہوگا جو ہر چیز کو، دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ دکھائی نہیں دیں گی۔ سیکنڈ نشانی کیا ہے؟ دجال کا آنا۔ دجال کا آنا ایسا ہوگا کہ ہر انسان پگھل جائے گا، بہک جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، لیکن وہی لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا، کہیں نہ کہیں اللہ سے محبت میں کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی نہ کچھ کوتاہی ضرور ہوگی کہ وہ بندہ وہاں پہ پھر بہک جائے گا، لیکن جو لوگ مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ کے ولی عابد لوگ ہوں گے، ان پر اس کا آنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ نشانی یہ ہے۔ تھرڈ نشانی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا، جن کے بارے میں یہودی کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کہ جب انہوں نے ان پہ الزام لگایا اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے انہیں پھانسی دی تھی، جب کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جب ایسا اعلان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، اور دیں گے کون؟ یہودی کافر لوگ، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اپنے پاس بلا لیا تھا، زندہ دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، تیسری نشانی یہ ہے، اور آنے کے بعد وہ جب دجال کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی دجال اس طرح پگھل جائے گا کہ جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، فوراً سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھرڈ نشانی یہ تھی۔ اور چوتھی نشانی کیا ہے قیامت کی؟ کہ ایک ایسا جانور ہے جو زمین میں پیدا ہوگا، ایسا خوفناک قسم کا، اس کی شکل اس طرح کی ہوگی، بہت خوفناک اور بھیانک قسم کی، وہ زمین میں پیدا ہوگا، اور اس نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں ان پہ، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا نقاب چڑھایا ہوا ہے، مثلا نقاب چڑھانے سے مراد یہ ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہے، یا دل میں ان کے غلط باتیں ہیں، یا غلط عقیدے ہیں، غلط نظریے ہیں، غلط سوچ ہے، لیکن وہ سامنے لوگوں کے باتیں کرتے ہیں دین کی، تو بہت جیسے دیندار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں میں وہ جانور فرق کر دے گا، ان لوگوں میں ان کی نشاندہی کر دے گا کہ ہم ظاہر ہمارے سامنے ہوں گے کہ کون ایماندار ہے، اور کون ایمان والا ہے اور کون کافر ہے، بیچ میں جس کا ایمان کس کا کمزور ہے، ان کی نشاندہی کر دے گا۔ یہ تھی 4 نشانیاں۔ پانچویں نشانی کیا ہے؟ کہ جو یاجوج ماجوج ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، پہاڑوں کے درمیان، لیکن
ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ظاہر نہیں ہوتے، وہ اس دیوار کے پیچھے ہیں جس کو وہ روز تھوڑا 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 کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم کل کریں گے، اور پھر کل جب اگلے دن وہ آ کے دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں تو وہ قدرت کی طرف سے، اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جتنی انہوں نے ختم کی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس دن وہ لوگ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ یہ کریں گے، جس دن وہ اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ کل یہ کام ہم ختم کر دیں گے یا دیوار کو ختم کر دیں گے، تو جس دن وہ اللہ کا نام اپنی زبان سے لیں گے اس دن وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یاجوج ماجوج کی۔ اور یہ تھی پانچویں نشانی۔ اس کے بعد چھٹی نشانی کیا ہے کہ جو سورج ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب مغرب سے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت کیا ہوگا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، استغفر اللہ، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں، ہم گناہ گار کے گناہ گار ہی رہ جائیں اور ہمیں موقع ہی نہ ملے اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، تو اس وقت سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ ہم خطا کار لوگ ہیں اور قیامت تک، مرتے دم تک گناہ ہوتے رہیں گے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی غلطی ہو جائے، جس انسان کو یہ پتا ہو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، ہاں میں یہاں پہ غلط ہوں، وہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، یا اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، یا ہار مان لیتا ہے کہ ہاں اللہ میں بے بس ہو گیا تھا، یا میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو انسان اکڑا رہتا ہے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، سائیکولوجیکلی وہ انسان ایک تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ پھر اپنی ہی انا میں رہے گا، اپنی ہی اکڑ میں رہے گا، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ پھر کبھی اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے اس وقت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھی 6 نشانیاں۔ اب 7، 8 اور 9 جو نشانی ہے قیامت کی، وہ ایسے زلزلے ہیں جو جگہ جگہ پہ آئیں گے، اور اتنے خوفناک قسم کے زلزلے ہوں گے کہ کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہ سکے گی، اتنے زیادہ اس دنیا کو، ہر جگہ کو دہلا دینے والے زلزلے ہوں گے۔ ایک تو عام زلزلہ آتا ہے نا، ہلکا سا جھٹکا آیا اور ختم، وہ ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی، بڑی بڑی عمارتیں گر جائیں گی، روڈ پھٹ جائیں گے، چیزیں ان کے اندر گر جائیں گی، اس طرح کے خوفناک زلزلے ہوں گے۔ اور جو 10ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں آگ لگے گی، یمن میں آگ لگے گی اور اتنی زیادہ وہ بھڑک اٹھے گی کہ وہ آگ پھیلتی پھیلتی جزیرہ عرب میں پہنچ جائے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی، ایسی جگہ پہ جہاں قیامت کا سارا حساب ہوگا، جہاں قیامت کی ساری عدالت لگے گی۔ تو یہ تھی قیامت کی 10 نشانیاں جو بہت بڑی نشانیاں تھیں، واضح نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ابھی بہت ساری ہیں اور بھی، تو جو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، پوری ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہم سب کو ہدایت دیں اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، چاہے کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دیں، ہمیں ہدایت دیں۔ تو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا مجھے بھی، جزاک اللہ خیر۔